الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے ہم نے ان کی عمر وغیرہ ذکر کی ہے۔ دوسری جو چیز ہے، جانور ظاہری عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ نے کچھ عیوب اس کے ذکر کیے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ 4 چیزیں جو ہیں جانوروں کے اندر ہوں، 4 قسم کے عائب، شریعت اسلامیہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ اربعۃ فی الاضاحی لا تجوز، 4 قسم کی چیزیں قربانی کے اندر وہ جائز نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا العوراء بین عورها، کانا پن، کہ اس کا وہ کانا پن واضح ہو۔ اگر کوئی ہلکی پھلکی آنکھ پہ زخم چوٹ لگی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا کانا پن اگر واضح ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح والمریضۃ بین مرضها، واضح بیمار جانور جو ہو۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والکثیر اللاتی لا تنقی، ایسا جو جانور ہے لاغر ہے، جس کی ہڈیوں سے گدا ختم ہو چکا ہے، درست نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ اور اسی طرح والعرجاء بین ضلعها، وہ جانور جس کی ہڈی ٹوٹی ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے۔ تو اس میں شریعت نے بین کی شرط لگائی ہے، واضح ہونا، لنگڑا پن واضح ہو، کانا پن اس کا واضح ہو، اس کی بیماری واضح ہو، لاغر پن، بوڑھی اتنی ہو جانور، وہ اتنا بوڑھا ہو، تو اس کی قربانی درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والأذن، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ان جو جانور ہیں ان کے کان اچھی طرح چیک کریں، اسی طرح ان کی آنکھیں اچھی طرح چیک کریں۔ تو کان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ جائز نہیں ہے، جو علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقابلہ مدابرہ جو ہے، یہ جانور جو آگے سے کٹا ہے، پیچھے سے کٹا ہے، گلائی میں کٹا ہے، اس طرح کا جانور جو ہے وہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جانور ہیں جو عیوب شریعت اسلامیہ نے جن کو پسند نہیں کیا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو عرف عام میں عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت نے اس کو عیب شمار نہیں کیا۔ وہ ہے کسی جانور کا خصی ہو جانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نبی داود کی روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، سنن نبی داود کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جانور ذبح کیے۔ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، قربانی کے دن نبی علیہ السلام نے 2 جانور ذبح کیے، اور وہ دونوں کبشین اقرنین املحین موجعین، وہ سینگوں والے تھے، چتکبرے تھے، یعنی رنگ برنگے تھے، اور اسی طرح وہ خصی جانور تھے۔ تو خصی ہونا عرف عام میں عیب ہے، لیکن قربانی کے اندر اس کو عیب شمار نہیں کیا گیا۔ اسی طرح مؤنث جو ہے ہونا، یہ عیب نہیں ہے، حتیٰ کہ حاملہ ہو جانا پتہ نہیں چلا اور اس حاملہ کو آپ نے بطور قربانی ذبح کر دیا ہے تو یہ آپ کی قربانی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نبی داود سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ ہے ننحر الناقۃ او الشاۃ، ہم جو ہے کوئی اونٹ یعنی اونٹنی یا بکری یا گائے جو ہے اس کو ذبح کرتے ہیں، تو اس کے بعد فنجد فی بطنها الجنین، اس کے پیٹ کا بچہ ہم پا لیتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلوہ، تم اس جنین کو بھی کھا سکتے ہو ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو۔ کیوں؟ فإن زکاتہ زکات امہ، اس کا جو ذبح ہونا ہے وہ اس کی ماں کا ذبح ہو جانا ہی ہے،
تو وہ اپنی ماں کے جسم کا ایک حصہ اور ٹکڑا ہے، جیسے دیگر حصے اور ٹکڑے کھانے درست اور جائز ہیں، اسی طرح اس بچے کو بھی کھانا درست اور جائز ہے۔ بہرحال مسئلہ کیا ہے کہ یہ ذبح کرنا حاملہ اگر عورت جو ہے مؤنث جانور بکری ہو، اونٹنی ہو، اسی طرح یہ جو ہے دمبی ہو یا گائے ہو، یہ مؤنث آپ نے ذبح کی ہے، یعنی پہلی بات ہے مؤنث ہونا ہی عیب نہیں ہے، اور نمبر 2 پہ جو ہے اس کی قربانی کے بعد پتہ چلے کہ یہ حاملہ تھی تو اس کا حاملہ ہونا بھی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کا دانت ٹوٹا ہو، شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی عیب شمار نہیں کیا۔ اسی طرح سینگ کا ٹوٹا ہونا، ہاں اگر وہ مرض کی صورت میں ظاہر ہو جائے، یعنی اس پہ زخم ہو، نظر آ رہا ہو، وہ زخم اس کا جو ہے خراب ہوا نظر آ رہا ہو، تو پھر اس کو نہ کرنا یہ مناسب ہے۔ لیکن اگر اس کا خول ٹوٹا ہوا ہے اور جو ہے وہ موجود ہے، اسی طرح سینگ اس کا محفوظ ہے، تو پھر اس کی جو قربانی کرنا وہ درست اور جائز ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کو عیب نہیں قرار دیا۔ اسی طرح کوئی جانور اس کا دم کٹ گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے، تو شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی جو ہے عیب شمار نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ تینوں، سینگ کا ٹوٹا ہو، دم کا کٹا ہونا، دانت کا ٹوٹا ہونا، یہ شریعت اسلامیہ نے اس کو کوئی عیب شمار نہیں کیا۔ اگر میسر ہو، یعنی ابھی خریدنے سے پہلے پتہ چل گیا اس طرح کے عیب کا، تو بچ جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نہیں بھی بچتے، ایسا جانور مل جاتا ہے، لے لیتے ہیں، تو اس کی قربانی انشاءاللہ عیوب سے پاک ہے۔ خصی اور حاملہ جو ہے یہ اس کو بالکل شریعت نے عیب شمار نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو ہے وہ خصی جانور کو ذبح کیے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اونٹنی کو، حاملہ اونٹنی کو ذبح کیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا ہے کہ یہ حاملہ تھی، پہلے پتہ چل جائے تو نہ کریں۔ تو یہ عیوب، ان سے جانور جو ہے وہ پاک ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔